16 ہے، 1 اور 6 کو بھی جمع کریں گے تو 7 بنے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقتاً جہاد کرنے والے۔ دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا، اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے، اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ۔ ما کان للمشرکین، نہیں ان کا یہ حق، ان یعمروا مساجد اللہ، یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی اعلانیہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور پھر اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی، پانی پلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کی۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ مشرکین مکہ، مشرکین قریش جو کیا کرتے ہیں، ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ جو ہے بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے، حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں دودھ پانی پلا رہے ہیں، تو بس یہ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئی ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اعظم درجۃ من عند اللہ، ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ واولئک هم الفائزون، اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت، خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت کی، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی کہ جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں، وہاں پہ بھائی ہیں، اب یہ جنگ ہوگی، چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں، ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا، اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا۔ یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں، اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد، آیت نمبر 24۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو، مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے، اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے۔
دین کے لیے، توحید کے لیے غیرت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم، تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا، دوستی اور جو پشت پناہی کا، وہ فاولئک ھم الظالمون، تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے۔ اب وہ آیت آ رہی ہے، خاصی طویل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں، جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو، اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں، مساکن ترضونہا، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم، ان 8 کی محبت زیادہ ہے تمہارے دلوں میں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، اگر یہ 3 محبتیں کم ہیں، وہ زیادہ ہیں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ بہت سخت آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، بڑی کیٹیگوریکل ہے۔ ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے، اپنے باطن میں، کسی اور کو نہ ناپیے تولیے، یہ اپنے آپ کو تولیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے۔ ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ 8 محبتیں، باپوں کی محبت، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، یا شوہروں کی، اسپاؤسز کی، یا اس کے بعد رشتہ داروں کی، اور 3 شکلیں ہیں مال کی، وہ مال جو جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے، اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ گھر بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، ولاز بنائے ہیں، بڑے ان کو سجایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے۔ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، یہاں یہ تیسری چیز ہے کانکریٹ۔ پہلی 2 تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے، آپ کو کیا پتا، ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے ٹنوں محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں، اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنوں ہو آپ کے دل میں، لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے۔ اگر یہ 3 محبتیں ہلکی ہیں، وہ پڑنا بھاری ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سیلف اسیسمنٹ سکیم ہے، ہر شخص خود اپنا جائزہ لے، کہاں کھڑا ہے، اس کی ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے، کہاں کھپا رہا ہے، کس کام میں لگا رہا ہے۔ اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں، دولت جیسے بھی ہو، ایسٹس ہوں، بینک بیلنس ہو، سٹاکس ہوں، جو بھی ہو، یہ مال و دولت دنیا۔ نمبر 2 جائیداد ہے، نمبر 3 بزنس ہے یا کیریئر ہے، پروفیشن ہے، اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی اور سپاؤس، اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ صرف بت ہیں، ہمارے اپنے وہم کے، توہم کے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑ نہیں دیں گے، اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا، بیوی کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، لیکن وہ تابع رہے، ان 3 چیزوں کے تابع رہے، تب تک ٹھیک ہے۔ اور اگر ان 3 چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا، کوئی بھی ایک بھی،
بس وہ توحید ختم ہے، اب وہ شرک ہے۔ لقد